اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شہنشاہ معظم سلطان مکرم امام مہدی جل اللہ تعالی و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام درود پڑھیں پاک رسول کے پاک کلانے کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں یا میں یہاں بیٹھا ہوں، ہم سب کسی کے امر کے تحت بیٹھے ہیں، کسی کا حکم ہے تو ہم بیٹھے ہیں۔ کوئی ہے کیونکہ لوگ جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، کوئی ہے جو روحوں پہ حکومت کرتا ہے۔ مہربانی، جو روحوں پہ حکومت کرتا ہے وہ کائنات کی طاقتور ترین اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ ہستی ہے۔ طاقتور میں نے اس لیے کہا ہے، اگر شیطان بغیر بلائے پوری دنیا میں ایک وقت میں ہر جگہ جا سکتا ہے تو پھر کوئی اللہ کی ایسی ہستی ہے جو ہر جگہ جا سکتی ہے، طاقتور ہستی ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کیسے ہو سکتا ہے، وہ ہستی کہاں ہے، وہ کون ہے، تو بابا شیطان بھی تو نظر نہیں آتا، ضروری تو نہیں کہ وہ بھی نظر آئے، لیکن شیطان اگر 7 ارب آبادی کو بہکا سکتا ہے تو یقیناً کوئی ہے جو امت کو بچا سکتا ہے۔ مجھے یاد مہربانی مجھے یاد پڑتا ہے، میں یہاں چھت پہ خطاب کر کے گیا تھا، میرے خیال ہے 2-2.5 سال ہو گئے شاید اس بات کو۔ مہربانی، اچھا ادریس صاحب اب ضرورت نہیں، سارے ٹھنڈے برف بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اب آپ صرف تشریف فرما ہو جائے۔ دیکھنا میری طرف یاد، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کوئی نہ کوئی، یہیں سے مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے، میں نے خطاب میں کہا تھا کہ کوئی نہ کوئی ہے جو موجود ہے۔ اچھا فرض کرو کوئی یہ کہے کہ مسجدوں میں ہر مسلک کا، چرچ میں اس مسلک کا کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہے جو مخلوق کو بچاتا ہے، مجھ سید کا اس سے انکار نہیں، لیکن بیٹھنے والا صرف اس علاقے کے چند لوگوں کو بچاتا ہے جو اس کے پاس آتے ہیں، ساروں کو نہیں، اتنا طاقتور وہ نہیں سب کو بچا سکے۔ اور ہاں یہ بھی بتاتا جاؤں، اس گھر میں جہاں بیٹھے ہو کسی ذات کا بڑا کرم ہے، یقین کرو آج پتہ نہیں میں کس موج میں بیٹھا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں جی، جو یہ بچانے والا ہے اللہ کے عدل کے مطابق اس کو بھی طاقتور ہونا چاہیے، محلے تک محدود نہیں، کوئی ایسا طاقتور ہونا چاہیے جس کا پوری کائنات پہ تصرف ہو۔ گھبرا گیا وہ؟ میں اپنے برادران اہل سنت کی خدمت میں قرآن کی ایک بات شیئر کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ ایک مالک نے حکم دیا تھا، جب جناب آدم میں روح پھونکی تھی، کیا جھکو، سارے جھکے پر ایک نہ جھکا، اس نے اس کی نہیں مانی۔ کیا فائدہ اس کا جو اس کو مانتا اور اس کی نہ مانتا؟ اس کو تو مانتا ہو پر اس کی نہ مانتا ہو، اس کا کیا فائدہ؟ جس نے مانا وہ صاحبان کمال، اور جس نے نہیں مانا شیطان رجیم بن گیا۔ اللہ کو کہتے ہیں پروردگار، جب اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے، میری بارگاہ سے نکل جا، عرض کرتا ہے میں نے کائنات کے کونے کونے سجدے کیے، تیری عبادت کی، آواز آئی اگر تو نے صلہ مانگا ہے تو جا، تجھے وقت معلوم تک کی مہلت ہے، جا۔ کرے گا کیا؟ کہ پروردگار میں تیری مخلوق سے بدلہ لوں گا۔
تو خالق ہے، تو نے پیدا کیا، میں تیری مخلوق سے بدلہ لوں گا، کیا کرے گا؟ میں بھٹکاؤں گا۔ آواز آئی؟ جتنی کوشش کرنی ہے تو کر، پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئے۔ ہر دور میں اللہ والے شیطان کے ہاتھ نہیں آتے۔ بات میں ایک بڑی اہم کرنے لگا تھا، بات کا رخ مڑ گیا۔ میں نے کہا محلے کی مسجد میں بیٹھا ہوا مولوی صاحب جس بھی مسلک کا ہے، میں نے کبھی مسلکوں کی نہ گفتگو کی ہے، نہ مجھے یہ حکم ہے، اور نہ ہی میں ان مسلکوں کے رولے میں اپنے آپ کو ڈالتا ہوں۔ ہمارے ہاں مسلک سیدوں کے ہاں انسانیت ہے، ہمارے ہاں انسانیت۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی جب آتے ہی میرے واجب الاحترام ادریس صاحب نے بتایا محفل عیسائی کے گھر ہو رہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یار یہ کیا غیر مسلم کے گھر، رسول اور رسول کے گھرانے کا ذکر؟ اور بھائی رسول اور رسول کا گھرانہ کوئی مذہبوں کا محتاج ہے؟ وہ تو کسی کے دل پہ راج کر لیں، ہوتا کیا ہے علیہ السلام بنا دیتے ہیں، وہ تو اتنے قریب ہیں۔ میں ایک بات اہم کرنے لگا تھا، سنبھالنا۔ محلے کے مسجد کا مولوی جس بھی مسلک کا ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، جس بھی مسلک کا ہے، کوشش کرتے ہیں بندوں کو بچانے کی۔ یاد رکھنا بچاؤ وہ تب سکتا ہے جب پہلے خود بچے۔ شاباش شاباش شاباش، مشکل سی بات تھی لیکن ضروری سی آپ کے ذہنوں تک پہنچانا۔ جو خود نہیں بچے وہ دوسرے کو کیا بچائے گا؟ خود کا بندوں کو کہے ہوئے اللہ کی بے لوث عبادت کرو، بے ریا عبادت کرو، اس میں تو کوئی شک نہیں، عبادت تو بے ریا اور بے لوث کرنی چاہیے کیونکہ ذات بھی بڑی قریب ہے۔ انسان لالچی ہے نا، عبادت کرتے وقت کہتے تو مجھے کیا دے گا، حالانکہ یقین جانیے سنی جتنے بیٹھے ہو، یہ شیعہ بیٹھے ہو، میں تمہیں ایک بہت بڑا تحفہ دے رہا ہوں۔ کوشش کرو زندگی میں جب بھی دعا مانگو اپنی مرضی نہیں مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، کوشش کرو یہ کہو جو تو چاہے۔ اور میں نے آج ایک جملہ کہا بھی بھائی یونس تھوڑی دیر پہلے منڈیالی سٹاپ پہ پڑھ رہا تھا، میں نے کہا اگر اپنی مرضی سے مانگو گے آڈٹ کرانا پڑے گا، بتا تو نے کہاں خرچ کیا، بتا تو نے کہاں خرچ کیا۔ اگر اس کی مرضی پہ چلو گے پھر پوچھ گچھ نہیں ہے تو کیا کرتا رہا کیا نہیں کرتا رہا۔ اس لیے بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کو کہہ رہے بے ریا عبادت کرو، لیکن اگر خود لالچ میں کرتا ہے پھر بتانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ قول اور فعل جس کا ایک ہو اسے مومن کہتے ہیں۔ میرے مکتب تشیع کے برادران اپنے آپ کو ماشاءاللہ مومن کہلواتے ہیں، لیکن قرآن مخاطب ہی مومنوں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر قرآن نے یہ تو نہیں لکھا کہ فلاں مومن ہے، قرآن نے ایک خوبصورت بات واضح کر دی، مومن وہ ہے جو وہ کرے جو اس مومنوں کا امیر چاہتا ہے، جو اس کی مرضی ہے اس پہ چلے، وہ مومن ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو۔ قرآن نے کسی کو نومینیٹ تو نہیں کیا، کہیں لکھا ہو قرآن میں یا ایھا المسلمین، قرآن آپ کے سامنے ماشاءاللہ کئی دفعہ پڑھ بیٹھے ہو۔ بچپن میں تو ماؤں کی کوشش، باپوں کی کوشش ہوتی ہے ہمارے بچے قرآن ختم کریں، اور ماشاءاللہ یہ بھی کوشش ہوتی ہے حفظ کریں، اچھی بات ہے، قرآن ضرور پڑھو، مگر سمجھو تو صحیح قرآن کہتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، ثواب ہے، مگر جب تک بسم اللہ کی بے کا پتہ نہ چلا، جب تک بے کے نیچے نقطے کا پتہ نہ چلا، جب تک اسم کا پتہ نہ چلا، جب تک رحمان کا پتہ نہ چلا، جب تک رحیم کا پتہ نہ چلا، کمال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی سوچ تو صحیح کہ یار اس مالک کے نام سے میں آغاز کر رہا ہوں جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، کافی نہیں تھا صرف رحمان کہلواتا، بسم اللہ الرحمن کافی نہیں تھا، یہ کہہ دیتا بسم اللہ الرحیم، سوچا نہیں نا، لڑائی میں گزار دیا وقت، ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے میں وقت گزار دیا، تو کیا کھا رہا ہے، تو کیا پی رہا ہے، تو کیا پہن رہا ہے، تو کیوں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے، ان چکروں میں وقت، یہ کام مومن کا نہیں۔
مومن اپنے آپ کو کمال پہ لاتے ہیں. اور یاد رکھنا اس دفعہ میں یہ جملہ بھی ضرور کہوں گا ادریس صاحب، میں آج یہاں کی محفل کے توسط سے چاہتا ہوں یہ پیغام پہنچے، عید میلاد النبی منانے کا حق صرف اس کو ہے جس کو دشمن دیکھ کے کہے اگر یہ محمد کا نوکر ہے اس کا محمد کیسا ہوگا. صرف اس کو، مہربانی یونس صاحب، صرف اس کو حق ہے میرے مطابق. ویسے تو سب منع ہے یار، کردار تو بہتر بناؤ. خام خواہ جھگڑے لڑائی، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ عیسائی ہے، وہ اس کے 2 گھر ہیں، اس کی 4 گاڑیاں ہیں، اس کی 6 کنال زمین ہے، اس کی 6 کلے زمین ہے، کہاں سے آئی، کیوں آئی، یہ کیا کرتا ہے، کپڑے کیوں پہنے اتنے اچھے. تو یار یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہ ہماری گفتگو کے لفظ نہیں. اللہ نے اگر کسی کو دی ہے، مومن کا ظرف بڑا ہوتا ہے. مومن کہتے ہیں اللہ اسے اور دے. سارا دن یہی گفتگو، وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پی رہے. اچھا آج وہ جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاپر تھا، یار گوشت بڑا لے کے جا رہا تھا، یار فروٹ بڑے لے. یار یہ تو ٹاپک ہی نہیں. ماشاءاللہ اللہ نصیب کرے اس کو، اللہ اسے اور دے. فضول میں سارا دن ہم نے گزار دیا، شام کو ہم سو گئے یہ سوچ کے آج بڑا کم کر کے سوتے ہیں، پر ککھ بھی نہیں کیتا. 5 نمازیں پڑھ لینا، قرآن کا سپارہ پڑھ لینا نہ مکمل ہے جب تک نماز پڑھنے کے بعد بندہ باحیا نہ بنے. اچھا لگے تو بسم اللہ، نہ لگے تو بہتر بتا دینا مہربانی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جب تک مہربانی جناب علی، جب تک بندہ باحیا نہ بنے. نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے. ویسے میں حیرت ہوتی ہے مسلمانوں پہ، یار قرآن پڑھتے ہیں اس زبان سے اللہ نے جو انہیں عطا کی، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے اللہ کی باتیں جس زبان سے کرتے ہیں اس زبان سے اللہ کی مخلوق کے گلے بھی کرتے ہیں. اللہ کی مخلوق کے گلے بھی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے غیبتیں بھی کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو گالیاں بھی دیتے ہیں. اور یار تھوڑا سا قرآن کا ہی حیا کر لو، یار تھوڑا سا درود کا ہی حیا کر لو. زبان تمہاری اب وہ نہیں رہی. کیوں؟ جو اللہ کو نہیں مانتا اس کی زبان پہ اللہ نے قرآن جاری نہیں فرمایا. جو اللہ کو مانتا ہے کم از کم وہ تو اپنی زبان کو پاکیزہ رکھے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے، ورنہ ہم نے اپنی زندگیوں کے بڑے بڑے ٹائم ضائع کر دیے. اور یہ ضائع ہونے کا نتیجہ ہے، ابھی میں اندر ایک ذاکر کو بیٹھ کے کہہ رہا تھا، یہ ضائع کرنے کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم ابھی ہم کہتے وہ میرے ہیں، اگر ہم کمال پہ ہوتے تو وہ بھی کہتے تو میرا ہے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں، ہمارے اندر یہ سوچ ہے، خیال ہے، فکر ہے کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے ہیں. سرکار نے تو نہیں کہا تو ہمارے ہیں. کب کہیں گے؟ وہ انشاءاللہ کہیں گے جب ہم سرکار کے مطابق بنیں گے. کوشش کرو زندگی سے ان فضولیات کو نکالو، ان میں کچھ نہیں رکھا. پنچایتوں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہو اس کا کیا بنا، وہ کیا ہوا، وہ کہاں گیا. چھوڑو ان چیزوں کو، کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھو، گفتگو کرو. اللہ نے ہمیں سانسیں دی، اللہ نے ہمیں صحت دی، اللہ نے ہمیں چلنے پھرنے کے قابل بنایا، اللہ نے ہمیں زبان عطا کی، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی. آؤ یار صبح سے شام تک ہم نے کیسے گزارا، آؤ کوشش کرتے ہیں سب کچھ بتاؤ. اور پھر جو کمی ہے کل نہیں ہوگی. نہیں ہمیں اس طرح متوجہ ہونا ہوگا، ہم یہ کام نہیں کر رہے. کوشش کرو اللہ کے احسان کا شکریہ ادا کرو. جی صاحب یہ بھی میں بتاتا جاؤں، شاید میں پہلے 1.5-2 سال پہلے کہہ گیا تھا لیکن میں دوبارہ بتانے لگا ہوں. خدا کی قسم روٹی دینا اللہ کا احسان نہیں، کپڑا دینا اللہ کا احسان نہیں. جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ انہیں بھی دے رہا ہے. چھت دینا اللہ کا احسان نہیں. اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے اللہ نے ہمیں شیطان سے بچانے کے لیے اپنا نمائندہ عطا کر دیا. اللہ کی کریمی کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا. اللہ کا بڑا احسان. اور میں یہ بھی ادریس صاحب آج آپ کے ادھر سے بتاتا ہوں، ابھی ذکر کے بعد ادریس صاحب اور ان کے بچے یہ گھر والے آپ کو سرکار کا صدقہ کر کے پیش کریں گے لنگر، ٹھیک ہے؟ پلیٹوں میں، ڈبوں میں. باہر نکلو گے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے تھوڑا کیوں کھایا. ذرا دیکھنا میری طرف، بڑے اہم جملہ دینے لگا ہوں. باہر نکلو گے کسی بندے نے، آئے ہوئے مہمان نے
4 بوٹیاں خیر سے کھا لی، کسی نے 10 کھا لی، کسی نے 1 کھائی، کسی نے نہیں کھائی، ایسے میزبان ان کا حق نہیں بنتا، اور نہ یہ پوچھیں گے یار تو نے کم کیوں کھایا، تو نے زیادہ کیوں کھایا، ان کا حق ہی نہیں بنتا، اچھا نہیں لگتا، جب بنایا ان کے لیے تھا پھر پوچھنا بنتا نہیں۔ قسم اس محفل کی، اللہ نے تیرے میرے سے یہ نہیں پوچھنا کاٹن کے کپڑے پہنے یا نہیں پہنے، پینٹ شرٹ پہنی یا نہیں پہنی، دال کھائی یا سبزی کھائی، اتنا عرصہ زندگی گزاری کیسے گزاری۔ ہاں اللہ یہ ضرور پوچھے گا یہ بتا جس دور میں تو تھا میں نے ایک حجت تیرے پاس رکھی تھی، تیرا اس کے ساتھ رویہ کیسا تھا۔ یہ ضرور پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا تو کیا کھاتا رہا کیا پیتا رہا، یہ نہیں پوچھے گا۔ میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا جب ہم ان فضول چیزوں سے باہر نکلیں گے ہماری عقل پھر سوچنا شروع کر دے گی۔ چلو میں سوچ کے بھی 2-4 چیزیں بتاتے جاؤں۔ سوچے گی یار یہ رات کیوں ہے، یار یہ دن کی روشنی اور پھر سورج کا نکلنا اور پھر سورج کا جوبن پہ پہنچنا، پھر آہستہ آہستہ سورج کا زوال ہونا، پھر شام ہونا، پھر چاند کا نکلنا، یہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے انہی کا صدقہ ہے یہ سب کچھ، لیکن یار میں بھی تو اسی دنیا میں ہوں، مقصد کیا ہے؟ پھر سوچ شروع ہو جائے گی، وہ سوچنا جو وہ چاہتا ہے۔ میرا جسم، میرے جسم کے اندر مشینری، مشینری کے اندر خون، خون کے اندر ایک دل، دل کا وہ نظام جو پمپ کر کے خون آگے بھیجتا ہے، پھر وہ پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ غذا کو ہضم کروانے کے لیے معدے سے کام کرواتا ہے۔ یہ پورے جسم میں ایک دل ہی مرکز کیوں ہے؟ جب سوچے گا نا پھر یہ خیال آئے گا اللہ نے یہ دل صرف تجھے زندہ رہنے کے لیے نہیں دیا، اللہ کو پورے جسم میں ایک جگہ پسند آئی، اللہ چاہتا تھا کہ میرا بندہ میرے دل کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ مہربانی کریے گا، میرا بندہ میرے دل کو اپنے دل میں بٹھا لے۔ پروردگار تو کیا چاہتا ہے؟ آواز ہے میں چاہتا ہوں میرا بندہ تو اس کو بٹھا جس کے بیٹھنے کے لیے میں نے جگہ بنائی۔ پروردگار اگر میں نے اس کو بٹھا لیا فائدہ کیا ہوگا؟ آواز آئے گی فائدہ یہ ہوگا پھر تیرے دل میں جھوٹے بت نہیں آئیں گے۔ جب جھوٹے بت نہیں آئیں گے تیرا دل بھی تو کعبہ بن جائے گا، اور پھر تجھے پتہ ہونا چاہیے کعبہ اسی مقام کا نام ہے جہاں یہ مقدس ہستیاں آتی ہیں۔ بڑی کمال شاعری میں کہتا تھا بندے کیا کرنے جاتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے، میرے دل میں محمد رہتے میرا طواف کر۔ مہربانی مہربانی، اتنی دیر سے جو میں توحیدی گفتگو کر رہا ہوں اور جو اس موڑ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں مخلوق فضول چیزیں چھوڑے، یہ اس کی مسجد، یہ اس کی مسجد، یہ اس کی مسجد، یہ چھوڑو ان چیزوں، کس کی؟ اللہ کا گھر ہے، عبادت کرو، عبادت کر کے عبادت کے ثمرات لو۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ سب بندہ پیسے بینک میں رکھے، پروفٹ کے لیے انتظام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ اور جو بینک پروفٹ نہ دے نہیں رکھیں گے نا۔ شادی انسان کرتا ہے کیوں؟ اللہ نسل بڑھائے، اور جہاں سے نسل کا سلسلہ نہ ہو بندہ کوئی دوسرا ایسے ہے یا نہیں؟ ہر چیز میں نوکری کرتے ہو، جس کے ہاں کرتے ہو وہ تنخواہ نہ دے کرو گے نوکری؟ ہر چیز میں رزلٹ ہے۔ کاروبار کرتے ہو منافع نہ ملے کرو گے؟ کبھی نہیں، نتیجہ ہی نہیں، نتیجہ ہی نہیں، نتیجہ ہی نہیں۔ ہر چیز میں نتیجہ چاہتے ہو، میں تو دیکھنا بھائی جبھی ہر چیز میں نتیجہ چاہتے ہو، اس گھرانے کے معاملے میں نتیجہ آخرت پہ چھوڑتے ہو۔ بیٹا بیٹھ جاؤ، اس گھرانے کے معاملے میں نتیجہ آخرت پہ رکھتے ہو۔ او اللہ آخرت میں مقام عطا کرے گا، مرتبہ عطا کرے گا۔ او یار ابھی سے اپنے آپ کو زندہ کر، ابھی سے اپنے اندر چھپا ہوا مومن باہر نکال، چھوڑ دے فضولیات، وہ کر جو وہ چاہتے ہیں، پھر دیکھ تو یہیں پہ ہی وہ بن جائے گا جیسا وہ چاہتا ہے۔ پھر تجھے جنت کی خواہش نہیں ہوگی، پھر تو خوش ہوگا میں رہتا ہی جنت میں ہوں۔ اچھا کیا نام جنت کس چیز کا نام ہے؟ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، مرغ مسلم، حور و غلمان،
اسی چیز کا نام جنت ہے نا. ہمارے ذہنوں میں یہی ہے نا, جب جائیں گے تو آگے یہ ملے گا. میرا سوال ہے, دودھ کی نہروں کے لیے باتیں کرتے ہو, دنیا میں مجھے ایک جگ دودھ کا تو پی کے دکھاؤ. شہد کی نہروں کی تلاش میں پھرتے ہو, ایک کوئی 2-3 چمچ تو کھا کے دکھاؤ. اور نہیں یار, دراصل وہ کچھ کرم کرنا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے ان کو کشش محمد نصیب ہو, ان کو قرب محمد نصیب ہو. اصل قرب محمد ہی دودھ کی نہر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, یا نبی یا نبی. مہربانی. اصل قرب نصیب. اور یہ سب قرب میں کیا ہوتا ہے, وہی جو 12 ربیع الاول کے بعد کے حوالے سے بات کر گیا. ابھی ادریس صاحب تجربہ کر کے دیکھ لیں, کیا بھی ہوگا. انہوں نے انگارے جلاتے ہیں یہ, چونکہ ان کا مسلسل, بلکہ ہر ہماری ماں بہن بیٹی انگارے جلاتی ہے. انگاروں میں ایک لوہے کا ٹکڑا ڈال دو, تھوڑے ٹائم کے بعد نظر نہیں آئے گا. ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ شاید لوہا بھی لوہا نہیں جلتا. نہیں, جب وہ آگ ختم ہوگی پھر نظر آئے گا وہ ٹکڑا لوہے کا پڑا ہے. کیوں لوہے نے اپنی حقیقت بدل دی. قرب کا اثر اتنا ہے. قرب کا اثر اتنا ہے, لوہے نے اپنی حقیقت بھی بدل دی. بھئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کے قرب کا اثر بھی اتنا ہونا چاہیے, بندہ بندہ نہ رہے, بندے کو دیکھ کے لوگ کہیں یار ان میں سے تو اللہ نظر آتا ہے. اور یہ بھی بتاتا جاؤں, یہ محدود نہیں ہے چند لوگوں کے لیے. کوئی اگر پیر صاحب ہیں یا کوئی جناب یہ ہیں تو وہ صرف ان کے لیے نہیں, ہر بندے میں کمال چھپا ہے, صرف باہر نکالنا ضروری ہے. نہج البلاغہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں, انسان تیرے اندر ایک عالم اکبر چھپا ہے, تو چاہے تو ایک نئی کائنات بھی بنا سکتے. اس لیے کہتا پھر رہا ہوں, میرا دل بڑا کرتا ہے. ادریس صاحب ایسے سلام ہے آپ کو, آپ جب بھی مجھے خطاب کرواتے ہیں اہل سنت کا اجتماع زیادہ ہوتا ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. میرا دل ہے میں اہل سنت کے اجتماعوں میں خطاب کروں. ہمیشہ خیرات مانگنے کے لیے کاسہ خالی رکھنا پڑتا ہے. جس کاسے میں پہلے ہی خیرات پڑی ہو, دینے والا کئی دفعہ سوچتا ہے کیا تم اس کے پاس تو پہلے ہے. ہمیشہ مانگنے والا خالی ہاتھ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں, جو کچھ ہے تیری عطا ہے, میں خالی ہوں, احسان فرما, رحم پہ رکھنا. کیا رحم مانگتا ہے انسان؟ رحم یہ چاہتا ہوں ایک لمحے کے لیے بھی تم مجھے محمد سے جدا نہ کر, میری سرکار سے مجھے جدا نہ کر. بہت شکریہ, مہربانی. لو جی, میں بسم اللہ پہ بات بولی تو نہیں جی بسم اللہ. ہاں جی, سو بسم اللہ, ماشاءاللہ. بھائی چلو بات بسم اللہ پہ کر رہا تھا. میں نے جہاں سے بات کا رخ موڑا, بلکہ سرکار نے مڑوایا, انہی کی کریمی انہوں نے مڑوایا, تھوڑا سا پیغام اب تک پہنچا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہا پروردگار, چھوٹے سی سوچ اور چھوٹے سی عقل کا انسان ہوں, اتنا کافی نہیں تھا کہ بسم اللہ الرحمن یہ رحیم بھی ہے, یا پھر کہہ دیتا بسم اللہ الرحیم رحمان نہیں. کہا نہیں, عقل کے دریچے کھول, رحمان اور ہے رحیم اور ہے. پروردگار احسان تو فرما, رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ کہا میری محبوب ہستیوں سے پوچھ. میں نے مہربانی, میں نے تجھے اپنا کلام سمجھانے کے لیے مفسر قرآن بھیج دیے ہیں. ایک بات کرتا جب ہمارے برادران اہل سنت کے جو امام ہیں ان میں سے ایک امام ہیں جناب امام مالک, ہے نا؟ یقین جانیے میں ان کے بارے میں شبیر میں پڑھ کے حیران رہ گیا. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا, آج بھی کتابوں میں لکھا ہے. ان کے پاس ان کا ایک چاہنے والا ہے, کہا امام مالک ہمارے پاس قرآن ہے, اس کی تفسیر تو لکھ دیں. خدا کی قسم ادریس صاحب یہ جملہ اہل سنت اور اہل تشیع کتابوں دونوں میں پڑھا ہے. امام مالک ہاتھ باندھ کے آتے کہتے ہیں مجھے اس کام میں نہ ڈالو. انہوں نے کہا امام ہے لکھیں. انہوں نے کہا نہیں, قرآن کی تفسیر لکھنا محمد یا محمد کے گھرانے کا کام ہے.
محمد یا محمد کے گھرانے کا کام ہے، وہی بتا سکتے ہیں علماء کی حقیقت۔ یقین کریے میں پڑھے تو میں مہربانی تو بھائی دیکھ شکر گزار 100 کروڑ والی وہ کہتے ہیں میں کہاں ہوں، میں تفسیر لکھوں۔ تو آؤ ان سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے اللہ قرآن میں رحمان اور رحیم دو علیحدہ صفتیں رب کی بیان کرتا ہے، احسان فرمائیے رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے؟ سنبھالو گے بھولو گے تو نہیں؟ جملہ بڑا کمال ہے۔ فرماتے ہیں اصل میں پروردگار چاہتا ہے مخلوق تک میں دو صفتیں پہنچا کر ان کو بتاؤں تمہاری مرضی اس صفت کے تحت رہو یا تمہاری مرضی اصلی صفت کے پاس جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی؟ مولا فرمائیے آواز آتی اصل میں اللہ پوری کائنات کے لیے رحمان ہے، مگر جو اللہ کی مان لیتا ہے اللہ اس کے لیے رحیم ہے۔ پوری کائنات کے لیے وہ رحمان ہے، مگر جو اس کی مان لیتا ہے اس کے لیے۔ اس کا مطلب رحیم سب کے لیے نہیں، رحمان سب کے لیے ہے۔ اچھا رحمان اور رحیم کی ایک چھوٹی سی گزارش، میں جلدی سمیٹتا ہوں، زیادہ ٹائم نہ لوں، زیادہ ٹائم نہ لوں، تھک نہ گیا ہوں کافی دیر میں۔ اچھا جن کے ہاں یہ پروگرام ہو رہا تھا وہ عیسائی بھی بیٹھی نہیں؟ اچھا کوئی بات نہیں، ویسے میرا دل تھا میں ذکر کے بعد ادریس صاحب ملائیے گا میں ان کو سلام کروں۔ بڑی بات ہے یار، بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے گھر میں اتنا بڑا دل کر کے محمد کے گھرانے کا ذکر رکھا۔ آپ کا اور میرا کیا خیال ہے یہ کسی کو کرنے کے بعد خالی لوٹاتے؟ یہ تو وہ گھرانے جو رکھتے کسی کا نہیں، یونس یقین ہے یہ رکھتے کسی کا نہیں، پتہ نہیں کتنا کرم والا ہے، کرم فرمائیں گے۔ لو جی بات رہنا جائے پروردگار کے قریب نمائندے رحمان اور رحیم، سمجھ آئی ہمیں تھوڑی سی، پوری کائنات کے لیے وہ رحمان ہے مگر جو ان کی مانتے ہیں ان کے لیے رحیم ہے۔ تھوڑا سا اور بھی اظہار فرمائیں رحمان اور رحیم کی صفت۔ آواز آتی ہے سنو، روٹی کپڑا مکان ضروریات سانس یہ سب کچھ وہ دیتا ہے، وہ رحمانیت کی صفت کے تحت دیتا ہے صدقے، مگر جس کو صفت رحیمیت دیتا ہے ان کو یہ چیزیں تو ویسے ہی دے دیتا ہے، اصل میں اپنا آپ کو دے دیتا ہے۔ اپنا آپ کو دے دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، اصل میں اپنا آپ دے دیتا ہے۔ الحمدللہ، حمدللہ کافی نہیں تھا، ال کیوں ہے؟ ال کیوں ہے؟ واہ واہ الف لام کیوں ہے؟ یہ غور طلب باتیں ہیں نا۔ پھر چھوٹی سی بات بتاتا جو جہاں سارے عربک اور قرآن پہ تحقیق کرنے والے اس بات پہ متفق ہیں، اگر حمد ہو وہ حمد ہے، اگر اللہ کی جائے وہ خاص حمد ہے۔ خاص کتاب الکتاب، یوم دن، الیوم الیوم اکملت لکم، واہ واہ واہ، ادریس صاحب بہت تھک گیا، صدقے، نہیں تھکے، میں نے تھوڑی سی ذہن کی جمناسٹک کروائی ہے، ایک کلیہ بھی دے دی ہے، جہاں الف لام لگ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے۔ قرآن القرآن، یوم الیوم، کتاب الکتاب، حمد الحمد، حمد ہے اس کی جو رب العالمین ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دل ہے، سوچ اور دے جاؤں، میں بتاؤں گا نہیں، سسپینس میں رکھوں گا، سوچنا آپ کا کام ہے۔ پھر ادریس صاحب ایک جملہ سنتے جائیے گا، بڑا کمال جملہ ہے جی، آپ کے مہمان آتے رہیں گے، بسم اللہ۔ یہ آگے جملہ ہے قرآن کا، اسی آیت سے منسلک ہے، مالک یوم الدین۔ قرآن کو میں نے گفتگو ہلکی سی اس لیے جان کے کی تاکہ آپ کا میں عشق بڑھاؤں، شوق بڑھاؤں۔ مالک یوم الدین، آپ میں سے کوئی بتائے گا کاف پہ زبر لگے تو کیا ہوتا ہے، کاف پہ زیر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ نہیں یار، 10ویں میں تو سب نے بھی پڑھی ہوتی ہے نا، کاف پہ زبر ہو، مطلب دیکھنا کاف پہ زبر ہو، مطلب دیکھنا بابا، کاف پہ زبر ہو مذکر کے لیے، واہ واہ، کاف پہ زیر ہو مؤنث کے لیے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔
اب میں تشریح مہربانی مہربانی شبیر کو اس کو سوچنا ہمارے پہ یقین کیجیے بہت بڑا تحفہ تھا جو میں نے آپ کو دیا. کاف مزمر ہو مذکر کے لیے, واحد مذکر کے لیے, کاف کے نیچے زیر ہو واحد مؤنث کے لیے, مالک یوم الدین نہیں, مالک یوم الدین. واہ 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 واہ. پاک بی بی رحمۃ اللہ علیہ دی ذات بلند تر صلوات. واہ 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 واہ. اشارہ ہی دینا تھا مجھے. واہ 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 واہ. اچھا یہ شبیر بھائی اتنی بڑی محفل ہے, آپ نے اتنی خوبصورت درود پڑھوائی, اور کس پہ پڑھوائی؟ اس شہزادی پہ جس کے لیے سرکار کھڑے ہو جایا کرتے ہیں. اچھی شہزادی ہے, لیکن ایک کام تھوڑا سا اضافہ کرے. آپ نے اچھا کیا, بہت اچھا کیا, لیکن غیرت مند کی سوچ اور ہے. کیسے؟ 4 بندوں میں اپنی بہن بیٹی کا نام برداشت نہیں کرتا. ایسے ہے محمد کی بیٹی بھی تو کسی کی بیٹی ہے. شاباش شاباش. مشکل بات تھی, یقین کرو اگر میں کہوں میری پوری گفتگو ایک طرف اور ایک جملہ ایک طرف تو غلط نہیں ہوگا. سرکار کی بیٹی بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. جب میں 4 بندوں میں اپنی بیٹی کا, ماں کا, اپنی بہن کا نام برداشت نہیں کرتا تو یہ بھی تو کسی کی لگتی ہے. اضافہ کر شبیر, کوشش کر پاک بی بی پہ درود, پاک سیدہ پہ درود, پاک معظمہ پہ درود. نام اب دیکھو یار, جن کی مائیں آج زندہ ہے ماشاءاللہ, خدا انہیں سلامت رکھے. جن کی مائیں چلی گئی ہوں خدا کے درجات بلند کرے. ایمان سے بتاؤ, کبھی کسی نے سنی شیعہ کی بات ہی نہیں, کبھی کسی نے ماں کو ماں کے نام سے پکارا نہیں؟ کیا آپ بہاری کو پتہ نہیں میری ماں کا نام کیا ہے؟ ادب کہتا ہے, اماں کہے, ماں کہے, امی کہے, بڑی بات ہے. پھپھی بڑی ہے, پھپھی جان, مامی جان, تائی جان, نانی جان, چاچی جان. اپنوں کا اتنا ادب, کچھ نہ کچھ ادب درود والے گھرانے کا بھی کیا کرے. شاباش, شکر گزار ہوں, میں شکر گزار ہوں. میں نے کہا ناراض ہو جاؤ گے, لیکن ماشاءاللہ ناراض نہیں ہوئے. بڑا ضروری ہے جس طرح سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ معظمہ کریمہ شفیقہ سبحان اللہ, ان کا اسم مقدس ہم ایسے لے جاتے ہیں جیسے ہم 4 بندوں میں اپنی ماں کا نام بھی نہیں لیتے. کوشش کیا کرو اپنی گفتگو میں, اپنی نعتوں میں, اپنے ذکر میں محمد کی ماں, شہزادی کونین, ملکہ عالمین, ام محمد, ام مصطفیٰ. تو یاد رکھنا, خدا کی قسم ادریس صاحب, ادب ہے تو کچھ ہے, ادب نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے کہا گیا بادب بامراد بے ادب. آپ گلی میں تجربہ کر دیکھنا, میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں, گلی میں تجربہ کر دیکھنا. وہ بندہ جا رہا ہے نا, دور سے کہنا اوے میری بات سن. پہلے تو وہ سنے گا نہیں, صرف لفظ اوہی پہ, بے ادبی پہ. اگر وہ سنے گا وہی کھڑے ہوئے کہے گا ہاں کی کہنا ہی, تھوڑا سا رخ ادب کا بدلے. جناب میری بات تو سنے, ادب کیا نا, وہ 4 قدم چل کے آئے گا. اگر عام بندہ ادب کے ساتھ کسی کے مخاطب ہونے پہ ایک اچھا رسپانس دیتا ہے تو کریم گھرانہ پتہ نہیں کیا کیا دے گا. ایک بات اور عرض کروں بھائی شبیر, معاملہ غیرت مندوں کا ہے. ایک بات اور عرض کرتے لگا ہوں, دنیا کی عورتیں دنیا سے جاتی ہیں, ہر محلے میں مسجد ہے, مرد دنیا سے چلا جائے, مولوی اعلان کرتا ہے حضرات ایک ضروری اعلان سنو, فلانا بندہ مر گیا, کوئی عورت مر جائے, مولوی کہتے ہیں حضرات فلانے کی بیٹی مر گئی. مولوی مرنے کے بعد بھی مسجد سے اعلان نہیں کرتا نام لے کے. اگر مرنے کے بعد بھی بندہ غیرت مند ہے, محلے کو نام لے کے نہیں بتاتا. رسول کی شہزادیاں بھی تو کسی کی کچھ لگتی ہے. اور بھائی شبیر, یہی ہے درس غازی عباس علمدار کا, یہی درس ہے غازی عباس علمدار کا. سرکار نے آقا ذاتی کہہ کر امت کو بتایا, میں غازی عباس علمدار اگر شہزادیوں کو آقا ذاتی کہتا ہوں, ہمارے در کے غلاموں کو کیسے پکارنا چاہیے. ایک چھوٹی سی بات آ گئی, میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کرتے ناراض تو نہیں ہوں, بس میں بات سمیٹتا ہوں. ایک درود پڑھوا لیں. اللہم صلی اللہ علیہ محمد.
اچھا درود پڑھا ماشاءاللہ. میں تو کسی بھی درود پہ کوئی میرے بھائی کما صلی تعالی ابراہیم والا آل ابراہیم انک حمید مجید پڑھتے ہیں. بسم اللہ، اچھی بات ہے. درود تو اسی گھرانے کے لیے ہے. ادریس صاحب ایک چھوٹی سی بات دے صحیح میں اور آگے. کون سمجھے شان محمد؟ کون سمجھے شان آل محمد؟ کس کی عقل میں آئی یہ گھرانہ؟ اللہ کہتے ہیں اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. اللہ کہتے ہیں ان میں درود پڑھو. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں کے جو پڑھتے ہیں کما صلی تعالی ابراہیم. ہم کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں آگے نہیں جا رہا، میں پہلے اللہم پہ کھڑا ہوں. اللہم صلی علی، اپنی مرضی کے عادت سے ترجمہ کرانا. اس کا ترجمہ یہ، اے اللہ تو ہماری طرف سے درود پڑھ. وہ کہتے ہیں مہربانی حضور، کیا شان ہے تیرے میرے نبی کی، کیا شان ہے، مہربانی یار، بہت شکریہ. کیا شان ہے سرکار کی اور سرکار کی حال کی. وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. جس گھرانے پہ ڈائریکٹ درود نہ پڑھا جا سکے وہ گھرانہ تیرے میرے جیسا ہوتا ہے. کیا سرکار ہم جیسے نہ تو میں کہتا محمد ہم جیسے نعوذ باللہ من ذالک. ذہن کے بیمار ہیں. میں نہیں کہتا غلط ہے یہ ہے وہ ہے، ہمیں محبت سے پیش آنا ہے. اس لیے اس کے پیچھے بھی جو ہے ایک راز ہے. سختی کا حکم ہم سادات کو نہیں. اٹھاؤ ڈنڈا اور ان کو کہو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ نہ، ذہن کے بیمار ہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ کریم کی ذہن کی گیریں کھلے تاکہ ان کو حقیقت سمجھ آئے، یہ حق کی تلاش کریں، حق تک پہنچے. ہم دعا کو ہیں ساری امت کے لیے، دعا کو بھی ہے دوا کو بھی ہے. آپ کو دوا بھی دینے آئے ہیں اور دعا بھی دینے آئے ہیں. مقام محمد اور آل محمد انسان کی عقلوں میں نہیں آ سکتا. ذہن کے بیمار بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. جیسے آج کل کچھ ایسے ذہن کے بیمار ہیں جو سرکار کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا ہوگا، حضور سلم بھی ماشاءاللہ اور شارٹ کر دیے سلم، حضور سلم کہہ دیا. وہ کہتے جی ضروری نہیں اتنا بڑا پڑھو، بس شارٹ سا پڑھ لو کافی ہے. مجھے بڑی دنیا کہتی ہے شاہ جی اہل سنت کی کتب میں لکھا ہے سرکار کے نام کے ساتھ حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پورا پڑھو. شاہ جی ان کو بتاؤ. میں کہتا ہوں میں نے نہیں بتانا، ان کو پتہ ہے. کہنے کہ نہیں شاہ جی بتاؤ. وہ میں نے کہا یار ذہن کے بیمار ہیں، دوسرے ان کو کسی نے سمجھایا نہیں. کہنے کہ شاہ جی کچھ تو بتاؤ. میں نے کہا دعا کرو اللہ کرے آج ان کی زبان پہ جاری ہو. جو آل ہی نہیں کہتا اصل میں ان کا قصور نہیں، آل زبان پہ نہیں آنا چاہتا. اور یاد رکھیے گا آل کے بغیر گزارا نہیں. خوب سلام کرو ادریس صاحب کو، خوب پیار کرو ادریس کے بیٹے علی حسن سے تمہاری دشمنی ہو، علی حسن کو اچھا نہ سمجھو. ادریس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سرکار نے مدینے کی گلیوں میں حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کو کندھوں پہ بٹھا کر زلفیں پکڑا کر امت کو بتایا یہ نانی اور نواسی کا پیار ہے. حسین و منی و آلہ من حسین. آل کے بغیر چارہ نہیں. حالانکہ میں گفتگو کا یہ نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بچے سے پیار کرو نہ کرو، ان سے پیار کرو. کیا سوچیں گے یار میری اولاد ہے. سرکار کو مخلوق کہتی تھی سرکار آپ کی تو نسل نہیں چلی، پر میں دنیا کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری بیٹی سے چلی. آپ کا میرا کیا خیال ہے کہ محمد نے اپنی طرف سے کہا؟ اپنی طرف سے تو کوئی بات کرتا نہیں. وہ ماں ینتے کو نہ نوازا پستار. بسم اللہ. کچھ گفتگو کرنے کے لیے آپ کو بھی چیزیں ملی. شکریہ مہربانی. وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اپنی مرضی پہ یہ کچھ نہیں کرتا. وہ کہتا ہوگا تو حسنین کو اس نے کندھوں پہ چڑھایا ہوگا، وہ کہتا ہوگا تو زلفیں پکڑائی ہوں گی، وہ کہتا ہوگا تو کملی پہ چھپاتا ہوگا، وہ کہتا ہوگا تو مخلوق کو نماز پڑھاتے ہوئے سجدہ حسین کو پشت پہ بٹھا کر طویل کر دیتا ہوگا. اس نے کہا ہوگا
تو پھر اس نے حجت الوداع میں علی کا ہاتھ پکڑ کر من کو تو مولا کہا ہوگا، اس نے کہا ہوگا، تو رسول نے ان 5 ہستیوں کو میدان مباہلہ میں لے جانے کا ارادہ کیا ہوگا۔ اچھا مباہلے پہ ایک دو جملے عرض کرتا ہے، بات سامنے آ گئی، بات چلتے چلتے ہماری کہیں تھک تو نہیں کرتی، بس تھوڑا سا ٹائم بہت مختصر سا، پھر میں نتیجہ آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عیسائیوں کے ساتھ کسی بات پہ رسول کی گفتگو طویل پکڑ گئی، طوالت پکڑ گئی۔ بات کا ٹاپک یہ تھا، وہ کہتے تھے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ سرکار نے فرمایا اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، وہ واحد لا شریک ہے۔ بات پڑھتے پڑھتے پڑھ گئی، انہوں نے کہا جی آؤ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بحث نہیں کرنا، بہترین حال میں مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلے کا حکم اوپر سے آیا تھا۔ مباہلے میں کیا؟ تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آئیں، تم اپنے نفس لے آؤ، ہم اپنے نفس لے آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آئیں گے، انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ اور ہاں، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، یعنی کوشش کرنا سچے لے کے آنا۔ سرکار آئے، نماز عشاء پڑھی، عشاء کے بعد سرکار نے بھری مسجد میں مخلوق میں پیغام دیا، اللہ کے دین کی بقا کے لیے ہم نے کل عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے۔ جتنی اہل سنت حوالے کو میں دینے کے لیے تیار ہوں، کل ہم نے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ کرنا ہے، اللہ کا امر ہے اور جانا ہے۔ سرکار جانا کس نے ہے؟ تو میں سچوں نے سارے خوش ہو گئے، میں چلوں گا 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 میں چلوں گا۔ سرکار نے فرمایا سلمان جا مسجد کے چبوترے پہ اعلان کر، سلمان محمدی صحابی رسول، جا مسجد کے چبوترے پہ اعلان کر، کل مباہلہ کرنا ہے نصرانیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ، میرے ساتھ وہ جائے گا جو سچا ہوگا۔ سرکار وہ تو آپ نے بھی فرما دیا تھا، مخلوق ساری تیار ہے، فرماتے ہیں جا اعلان کر وہ جو میں تیری زبان سے کرواؤں گا۔ جناب سلمان شبیر بھی پہنچے، مسجد کا چبوترا ہے، جناب سلمان نے حضرات ایک ضروری اعلان سنو، کل ہمارے پیارے نبی نے مباہلے کے لیے عیسائیوں کی طرف جانا ہے، ان کا حکم ہے سچے ہمارے ساتھ جائیں گے۔ بندے تیار خوش ہو گئے کہ سرکار سب کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ آگے تھوڑی دیر رک کے ادھر صاحب سلمان اعلان کر کے کہتے ہیں ہاں سچا کم از کم محمد کے ساتھ وہ جا سکتا ہے جس نے ماں کی گود سے لے کر عمر تک جھوٹ نہ بولا۔ آگے سلمان یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، بس کرتے ہیں۔ کیا بات ہے جی، آگے جناب سلمان کہتے ہیں یاد رکھنا مسلمانوں، کل ہونی ہے جھوٹوں پہ لعنت۔ ساری کتابوں میں لکھا تیرا رسول اپنے ساتھ امیر المومنین علی پاک کو، پاک سیدہ کو، پاک حسن کو، پاک حسین کو لے کے مباہلہ کے میدان میں تشریف لے گئے۔ آگے عیسائیوں نے ایک بات کی تھی، انہوں نے کہا ہم نے کرنا ہے مباہلہ۔ ادھر سب میں تو دیکھیے گا بڑا کمال جملہ ہے، ذرا غور فرمائیے گا، بس میں نچوڑ دے رہا ہوں ختم، بلکہ میں اس سے بھی مختصر آگے نچوڑ پہ آگے ہونا ہے مباہلہ۔ فیصلہ کرتے ہیں اگر سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اگر ہجوم اپنی صداقت کے لیے لے کے آتے ہیں، جب میں غفیر لے کے آتے ہیں پھر مباہلہ ضرور کرنا، اور اگر مختصر لے کے آتے ہیں کیونکہ جو سچا ہوتا ہے وہ مجمع اکٹھا نہیں کرتا۔ ہوئے 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 مہربانی، انہوں نے کہا شکریہ دے، انہوں نے کہا اگر مختصر لے کے آتے ہیں تو پھر سوچیں گے مباہلہ کریں یا نہ کریں، بلکہ کوشش کریں گے نہ کریں۔ لو جی ابھی انہوں نے فیصلہ کیا، سرکار دور سے آتے ہوئے نظر آئے، سرکار کے ساتھ شہزادوں کا انداز کیا ہے؟ تیرے رسول کی گود میں حسین، انگلی کے ساتھ حسن، رسول کے پیچھے رسول کی بیٹی، رسول کی بیٹی کے پیچھے مولا علی۔ سمجھدار تھے عیسائی،
دور سے نور دے کے کہتے ہیں معافی مانگو بچ جائیں گے. ہوئے 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 ہوئے. اتنا ہی میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا تھا. جہاں سے بات شروع کی تھی بس نچوڑ سنو اور چھٹی ہے. آپ نے بڑا ٹائم دیا, آپ نے شکر گزار ہوں. پروردگار آج سے آپ نے میرا ایک کہنا ماننا ہے. پروردگار روزانہ رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے خداوند عالم مالک الملک تیری مخلوق میں سے انتہائی کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے. اتنا عرصہ عبادتیں کی, ریاضتیں کی, روزے رکھے, حج بھی کیے, ماتم بھی کی, عزاداریاں بھی کی, مجلسے میں سب کچھ, لیکن نتیجہ ابھی تک نہیں ملا. دل کی آنکھیں بند ہیں, ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے. ظاہر کی آنکھ یاد رکھنا شبیر دھوکہ کھا جاتی ہے. کسی کے کاٹن کے کپڑے پہن کے دیکھ کر, کسی کو پراڈو میں چڑھا دیکھ کر بندے سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا آدمی آ گیا. ظاہر کی آنکھ ہے نا, دھوکہ کھا جاتی ہے. پروردگار اچھا ظاہر کی آنکھ کھولے تو انسان دھوکہ کھا جاتا ہے, دل کی آنکھ کھولے دھوکہ نہیں کھاتا. پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں بھی کوئی ولی نظر آ جاتا ہے. بہت شکریہ, آپ نے آج سے میرا کہنا مانا. خداوند عالم مالک ارض و سما تیرا کائنات میں سب سے کمزور بندہ, یہ دعا بھی سمجھنا, یہ نچوڑ بھی سمجھنا, آج کی گفتگو کا سب سے کمزور بندہ تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے. یقیناً تو نے شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت دی, کسی کے صدقے تو دی ہوگی. جب کائنات تو نے کسی کا صدقہ بنایا تو پھر تو نے کسی کے صدقے تو نہیں. بندے گھبرا گئے. یہ ادری صاحب نے یہاں محفل کا جو اہتمام کیا, بلکہ مولا نے ان سے کروایا, شامیانہ لگا تھا, دری بچھی تھی. تو اب جب وہاں سے محفل ہو گئی, وہاں جا کے دیکھنا شامیانہ لگے نہیں, دری بچھی ہے نہیں, اٹھا لی. اور کیوں ادری صاحب, لگے رہنے دینا تھا. کہنے لگے جی آپ خود سمجھدار ہیں, جب جس مقصد کے لیے لگا تھا وہ مقصد تو ہو گیا, وہ تو پورا ہو گیا, اب لگے رہنے کا فائدہ نہیں. میں تجھے بتاؤں میرا محمد, میں نے یہ زمین تیرے لیے بنائی, یہ زمین دری میں نے تیرے لیے بچھائی, یہ آسمان شامیانہ میں نے تیرے لیے بچھایا, یہ ہوائیں میں نے تیرے لیے چلائیں, یہ فضائیں میں نے تیری محبت میں چلائیں, یہ سب کچھ میرا بھی میں نے تیرے لیے چلایا. آؤ نا اللہ کو کہیں پروردگار تیرا محمد تو آئے چلے گئے, ہٹا دیتا زمین, ہٹا دیتا آسمان, کا کچھ نہیں ہٹاؤں گا. ایک محمد چلا گیا, ایک محمد نے آیا. پروردگار عالم, بس خدا بند عالم, میں تیری بارگاہ عرض گزار ہوں. مذہبوں کو, عبادتوں کو, ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ کے کمزور ترین بندہ تیری بارگاہ عرض گزار. رحم کر مجھ پہ, میں رحم کے قابل ہوں. میں جن کے سہارے چلتا ہوں نا, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا باپ ہے, میرا چاچا ہے, میرا ماموں ہے, یہ سب سانسوں کی ڈوری تک کے رشتے ہیں. سانس ختم, انہوں نے کہنا ہے اٹھاؤ میت, انہوں نے ایک لمحے میں رشتے ختم کر دینے. احسان فرما, جن رشتوں نے ختم ہو جانا ہے وہ تو مجھے نظر آتے ہیں, جس رشتے نے قبر میں بھی ساتھ ہونا ہے وہ بچانے والا تو دکھا مجھے. یہی میری طرف سے آپ کے لیے تحفہ بھی تھا, دعا بھی تھی. آج سے شروع کر دو, اور رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے بستر پر سوتے ہوئے باتیں کرو اپنے رب سے. نہ مانگو یہ مل جائے وہ مل جائے, وہ یار خدا کی قسم دنیا بھوسا ہے, ویسے ہی مل جائے گی. ابھی اندر بیٹھک میں بیٹھے تھے, ایک صاحب سے پوچھا, ہاں جی سنائے کیا حال والے؟ کہنے لگے جی مولا کی بڑی عطا ہے. میں نے کہا کیا عطا ہے؟ کہنے لگے جی ڈنگر مل گئے, گاڑیاں مل گئی ہیں, گھر مل گیا. میں نے کہا یہ کون سی عطا ہے جو قبر کے باہر تک رہے؟ نہیں سمجھ آئی یار, بات کہہ رہی تھی یار, سمجھ گئے تو میں شکر گزار ہوں. یہ کون سی عطا ہے, مرتے ہی سب کچھ باہر, ڈنگر بھی باہر, گاڑیاں بھی باہر, گھر بھی باہر. میں نے کہا عطا وہ ہے کہ وہ اپنا آپ تجھے دے دے. میں نے کہا اس کے لیے رحم کی بھیک مانگنی پڑے گی, اس کے لیے گڑگڑانا پڑے گا. اللہ نے تمہیں ایک طاقت دی ہے جس کے ذریعے وہ تم بھیک مانگ سکتے ہو, وہ طاقت ہے تمہارے آنسوں. کلیہ دے کے جا رہا ہوں, اچھا لگے تو غور کرنا, نہ لگے تو آپ کا نصیب اور مقدر, آپ جانو آپ کا اللہ جانے. تمہارے پاس قیمتی چیز ہے آنسوں, کم از کم 2-4 آنسو رات کو سونے سے پہلے ضرور بہاؤ.
اور بہا کے کہو انتہائی کمزور تجھ طاقتور کی بارگاہ میں مخلوق ہونے کے ناطے خالق سے گزار ہے، احسان فرما جیسا چاہتا ہے ویسا بنا، اور ہاں مرنے سے پہلے اس سے بھی ملا جو تو چاہتا ہے اور جس کے صدقے یہ سب کچھ موجود ہے۔ انشاءاللہ دل کی آنکھیں کھل جائیں گی، دل کی آنکھیں کھل گئی تو پھر خیر ہی ہے، پھر کرم ہی۔ بس اتنا میں نے آپ سے عرض کرنا تھا، اتنا گزارشات کرنی تھی۔ دعا کا ہاتھ اٹھاتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں، پروردگار یہ عطا کر نہیں، اپنے حبیب کا صدقہ ہماری وسیلے کے ذریعے دعا ہے، اپنے حبیب کے وسیلے سے، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، وسیلے سے دعا ہے۔ پہلی ہمیں وہ دے جو تو دینا چاہتا ہے، ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، ہمیں حق تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما جس کا نتیجہ ہم دنیا میں دیکھ لیں۔ خالق کائنات یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم بدکار ہیں، اس ہستی کے صدقے ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، رحم کر، کیونکہ گناہ معاف نہ ہوئے ہمارے اوپر غلاف چڑھے رہیں گے، ہم حقیقت کو نہیں دیکھ سکیں گے، ہمارے گناہ معاف فرما، اور مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے کہ تو میرا ہے۔ مالک کائنات احسان فرما، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی محمد سے جدا نہ ہونے دینا، ہمیں اسی کی یاد میں، اسی کے ذکر میں، اسی کے فکر میں، اسی کے ساتھ اپنے آپ کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق، کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری آنکھوں کو پاکیزہ بنا، کیوں مولا علی کا فرمان ہے، پوچھا گیا معصوم سے، مولا غیرت مند کون ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا جو دوسری کی ماں بہن کو بھی اپنی ماں بہن سمجھتا ہے۔ غیرت مند بنا، آنکھوں کو پاکیزہ بنا، زبان کو پاکیزہ بنا، شکم کو حرام کے لقمے سے بچا۔ جو ہاتھ قرآن کو مس ہوتے ہیں، جو ہاتھ کربلا کی مٹی کو مس ہوتے ہیں، جو ہاتھ علم عباس کو مس ہوتے ہیں، وہ ہاتھ حرام پہ نہ جائے۔ خدا ہمیں بچا، تیرا احسان، کمزور سے بندے ہیں، بہترین مہینہ ہے، ہماری ہیں تو چھوٹی چھوٹی بھولی بھالی عرضیاں، لیکن رحم فرما، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، تیرے اور تیرے حبیب اور ان کی آل کے سوا، ان کی محبت میں ہمیں دنیا میں گرفتار رکھ، ان سے ہم دور نہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم، اجل اللہ تعالی فرج